نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 23۔ اس کا ابتدائی حصہ گزشتہ پروگرام میں اس پہ گفتگو کی گئی تھی، بقیہ حصے پہ گفتگو اور وضاحت کرنا مطلوب ہے۔ اس کا مین تھیم یہ ہے، ایک بہت بڑا مقابلہ حسن قرات ہوا جو متحدہ ہندوستان تھا، جب بیرون ملک سے بھی بڑے بڑے قاری اس وقت بلائے گئے، تو ایک قاری نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جج صاحبان نے جب اس پہ تبصرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس قاری کا نمبر تو بنتا تھا پہلا، لیکن اس کو تیسرا نمبر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پڑھنے میں، تلفظات میں، ادائیگی میں، لحن میں اور ان کے والہانہ انداز میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پڑھنے کے دوران یہ محسوس ہوا یہ غلطی ان کی نہیں، ان کے استاد کی غلطی ہے۔ تو استاد کی غلطی کی وجہ سے یہ قاری جو ہے تیسرے نمبر پہ آیا ہے۔ استاد کی بھی شاید غلطی نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے لگ رہا تھا کہ اس کا استاد بلائنڈ تھا، نابینا تھا، اندھا تھا یا اندھا ہے، کیونکہ جب یہ تلاوت کرتا تھا تو آنکھیں بند کر کے بھینچ کر آنکھوں کو اچھی طرح زور سے میٹ کر، تو اپنے استاد کو اس نے جس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا اور اسی کو فالو کیا۔ تو تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ واقعتاً اس قاری کا استاد نابینا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر استاد اندھا ہو تو طلباء بھی نہیں ہوتے ہیں۔ استادوں کا یہ حال ہے تو شاگردوں کا حال کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ میں کسی نے بات نہیں کہی، استاد کامل ہو تو شاگرد بھی کامل ہے، استاد ناقص ہو تو شاگرد بیچارے نے کہاں سے، کوئی جبریل امین نے آ کے تو نہیں اس کے اندر کوئی شے ڈال جانی، وہ بھی ناقص ہے۔
پیر کامل ہو، مرید کی بھی بلے بلے، اگر پیر ناقص ہو تو مقدر بھی پھوٹ جاتا ہے۔ تو مجدد صاحب نے اس موضوع کو اپنے مکتوب شریف کا عنوان بنایا، اس تھیم کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے پیش کیا۔ پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو چن کے، یہ بات اسی لیے کہی جاتی ہے کیونکہ وہاں بات کا چوائس مشکل ہو جاتا ہے، انسان جہاں پھنس جاتا ہے، قابو آ جاتا ہے، بعض کا جان چھڑانا بھی چاہے تو چھڑانا بعض کا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اس درجے کا عالم، فقیہ اور اس درجے کا کوئی مفسر قرآن تو ہے نہیں، 0.003% اس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، جو 4-5 حقائقوں پہ مشتمل ہوتا ہے، کوئی 2-4 قصے اس نے سنے ہوتے ہیں، اور کچھ زبردستی جو سن کے اگر کسی کو جمعہ پڑھ کے اس میں کوئی درس سننے کا شوق ہو تو اس کے دماغ کا حصہ ہوتے ہیں، تو اسی کی روشنی میں اپنے سارا دین اور دنیا کی معلومات کا اسی کو منبع سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں۔ تو یہ مسئلہ بہت نازک ہے اور ہر دور میں یہ بڑا نازک رہا ہے۔ یہودیوں کی جو بہت ساری اکثریت جہنم واصل ہوئی تو شاید ان یہودیوں کا قصور نہیں تھا، وہ کعب بن اشرف صاحب جیسے بہت سارے ان کو ایسے پیر ملے ہوئے تھے، رہنما ملے ہوئے تھے، علماء ملے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کا بیڑا گکھڑ کیا، بیڑا غرق کیا۔ اسی طرح بہت سارے جو مختلف غزوات میں مارے گئے کفار کی طرف سے، کوئی ابو جہل کی وجہ سے، کوئی لیڈرشپ کی وجہ سے، کوئی غلط سنگت کی وجہ سے۔ علماء نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تو ہی انا تے تیرا امام بھی انا، انیاں دے وس پے ہو تسی، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ شیخ سعدی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر 2 لوگ ہوں، ایک طرف جاہل ہو اور ایک طرف اژدہا ہو، سانپ سے دوستی کر لو، اس جاہل سے دوستی نہ کرنا، اس جاہل بھی ہوگا وہ پھر ظالم بھی ہوگا، کیونکہ جب اژدہا ڈسے گا تو تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا، جان ضائع ہو جائے گی، خیر وہ تو جانی تھی، چلو سانپ کے ڈسنے سے چلی گئی۔ جب جاہل ڈستا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی۔ تو مجدد صاحب نے اس مکتوب شریف میں جو خانہ خانہ شیخ فرید نے آپ کی طرف صادر فرمایا تھا، اس کے جواب میں بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی، جس کا ابتدائی حصہ پچھلے درس میں پیش کیا گیا تھا، جس میں مجدد پاک نے اسی بات کو مین تھیم کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی جاہل اور قرآن و سنت سے بے بہرا اور عمل اور اخلاص کی دولت سے وہ عاری ہو تو ایسے شیخ کی صحبت سے نکل جانا چاہیے، بچنا چاہیے، نہیں تو وہ جس طرح خود فنا اور معصیت میں اور جہالت میں پھنسا ہوا ہے، آپ کو بھی اسی بد کنویں میں
گرا دے گا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد بھی فرمایا کرتے تھے کہ جہالت بہت بڑا عیب ہے میرا بیٹا، اور یہ جو ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، نانگے شاہ، گھوڑے شاہ، کھوتے شاہ، تنکے شاہ، کھبے شاہ، سجے شاہ، ان سے بچو۔ اگر یہ مہربان ہوگے تم پہ تو تمہیں بھی اپنے جیسا کر لیں گے، تو جب ان کے پلے کچھ نہیں تو تم بھی وہی اسی حال سے گزر جاؤ گے جس طرح وہ کپڑے اتار کے بیٹھ گئے ہیں، تو تمہارا بھی یہی حال ہو۔ کیونکہ جو انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جیسا بنا سکتے، بڑی ہمت کرے تو جیسا خود ہے ویسا بنا دے گا۔ تو جب وہ جاہل ہے تو وہ جہالت ہی دے گا، جب وہ خود دین سے بے بہرا ہے تو وہ آپ کو بھی بے بہرا کر دے گا۔ جو واہ من کا باندھنے والے ہوتے ہیں، لفاٹیاں مارنا، لمبی لمبی چھوڑنا، اور اپنے آباء و اجداد کے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم و بوزر دل کے ویسے چاد روزار۔ آباء و اجداد سے مسند مل گئی، وہ شہباز تھے، یہ کوے ہیں، یہ مردار خور ہیں جنہوں نے شہبازوں کے گھونسلوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ناقص اور ادھورا جو شیخ بنا ہے یا بن بیٹھا ہے، وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کی صحبت زہر قاتل ہے، اور سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں۔ تو آپ نے اس موضوع کے ساتھ میں صرف پچھلا حصہ ایک دفعہ ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ پیر ناقص سے طریقہ اخذ کرنے سے منع کرنے اور اس کے نقصان کے بیان میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید البشر کے طفیل جو تمام سیاہ و سرخ یعنی نیک و بد کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم کو تم کو حال سے خالی، قول اور عمل سے خالی علم سے نجات بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے آمین کہا۔ نیک بخت صادق بھائی نے تمہارا خط پہنچایا، اور زبان ترجمان سے آن جناب کا حال جیسا تھا بیان کیا۔ پس میں نے یہ شعر پڑھا، اہلاً لسعدا والرسول وحبذ وجہ الرسول لحب وجہ المرسل، مرحبا اے یار ماہ و قاصد دلدار ماہ، دیدن رویت لقائے دل برے غمخوار و ماہ۔ ترجمہ، مرحبا صد مرحبا اے قاصدہ، دیکھنا تیرا ہے گویا دیکھنا دلدار کا۔ اس کے اوپر بھی ہم نے ایک حقائق بیان کی تھی مجنوں کی۔ اے کمالات کے ظہور کو قبول کرنے والے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے فعل کو قوت سے ظہور میں لائے، جان لے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پس افسوس اس شخص پر جس نے اس میں نہ بویا اور اپنی استعداد کی زمین کو بیکار رہنے دیا اور اپنے اعمال کے بیج کو ضائع کر دیا۔ اور جاننا چاہیے کہ زمین کا ضائع بیکار کرنا دو طریق پر ہے، ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ بوئے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ناپاک و خراب بیج ڈالے، اور پہلی قسم کی نسبت دوسری قسم میں ازاعت میں یعنی ضائع ہونے میں بہت ضرر اور زیادہ فساد ہے، جیسے کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور بیج کا ناپاک و خراب ہونا اس طرح پر ہے کہ ناقص سالک سے طریقہ اخذ کریں اور اس کی راہ پر چلیں، کیونکہ وہ حرص و ہوا کے تابع ہوتا ہے، اور حرص و ہوا والے کی کچھ تاثیر نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض تاثیر ہو بھی تو اس کی حرص کو ہی زیادہ کرے گی، پس اس سے سیاہی پر سیاہی حاصل ہوگی، اور نیز ناقص کو چونکہ خود واصل نہیں ہے، خدا کی طرف پہنچانے والے اور نہ پہنچانے والے
راستوں کے درمیان تمیز حاصل، اس کو تمیز حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو خود ڈاکٹر نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، جو سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے وہ دوسرے کو سافٹ ویئر انجینئر نہیں بنا سکتا۔ ایک ڈاکٹر کہ آؤ میں تمہیں سافٹ ویئر انجینئر بناتا ہوں، بھائی تمہارا پریویو نہیں، تمہیں تو کی بورڈ کے بھی نام کا نہیں پتا، تمہیں تو ڈاس بھی نہیں آتا، ڈسک آپریٹنگ سسٹم جو بالکل پہلی جماعت میں پڑھایا جاتا ہے، تمہارے دور میں تھا ہی نہیں ہے۔ تم تو اپنا موبائل بھی خود کھول نہیں سکتے، لاک نہیں کر سکتے، اس میں رنگ اور ٹیون نہیں لگا سکتے، تم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ٹاپ بنانی۔ تم ڈاکٹری جانتے ہو، ٹھیک ہے، پھنسیوں پھوڑوں کا علاج کرو جو تمہارا شعبہ۔ جو خود کارپینٹر نہیں بنا سکتا، جو خود سویا ہوا ہے کسی سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا، جو خود جاہل ہے وہ علم نہیں دے سکتا، جو خود بے عمل ہے دوسرے کو عمل کی راہ پہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ ایک سمپل سا اصول ہے کہ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ جو حرص و ہوا کا بندہ ہے، جو خود جو ہے وہ دنیا کے سہولیات اور دنیا کے معاملات میں پوری طرح غرق ہے، تو وہ آپ کو بھی اسی طرح غرق کر دے گا۔ آج جمعے کے خطبے میں بھی کوئی اسی طرح کا موضوع آگے چل رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کی ہر خیر مجھے دے دے اور آخرت کی بھی ہر خیر مجھے دے دے اور ہر قسم کی آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو اس پہ گفتگو کی کہ ہم خیر سمجھتے ہیں دنیا کے مال اسباب کو، تو میں نے کہا صحابہ کم و بیش سارے مائنس ہو گئے سوائے چند دیکھ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس اعتبار سے کھوٹی کوڈی بھی آپ نے گھر نہیں رہنے دی، ایک دیلا بھی نہیں تھا، اور جس گھر میں رہتے تھے کمرے اتنے اونچے تھے کہ لمبے بندہ جو ہے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا، ایک چارپائی اور ایک نیچے میٹرس بچھانے جتنی جگہ تھی، اور آپ کا جو میٹرس ہے وہ بوری ہوتی تھی، اور بوری بھی جو کاری ہے۔ ایک دن کسی زوجہ محترمہ نے دورہ کر دیا ذرا نرم ہو جائے، یہ ٹاٹ جو ہے چبھے نا، تو سرکار صبح ناراض ہوئے کہ تم مجھے دنیا کی عیاشیاں دینا چاہتی، خبردار میرا ٹاٹ میری بوری کاری رکھی جائے۔ اور سرکار جب اٹھتے تو سارے جسم پہ لاشیں پڑی ہوتی، چٹائی کے اوپر اگر لیٹتے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، سرکار دنیا کے بادشاہ شہنشاہ کس طرح آرام اور سکون اور سہولیات، اجازت دیں ہم بھی آپ کے لیے کوئی اچھا گدا، کوئی اچھی۔ فرمایا عمر میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں، یہ فقر آپ کا اضطراری نہیں اختیاری تھا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن روزہ رکھوں، مجھے ان چیزوں کی طلب اور حاجت نہیں ہے۔ ہاں جو امور خیر ہے وہ اللہ نے اپنے کرم سے انا اعطیناک الکوثر وہ سارے عطا کیے، وانک لعلی خلق عظیم۔ یہی وجہ ہے کہ وہی فاروق اعظم جو آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک ہے، جب یروشلم کا شہر فتح کرنے جاتا ہے تو وہ قمیض پہنی ہوئی ہے کہ جس پہ 60 کم و بیش پیوند لگے ہوئے۔ اس وقت صحابہ کے بچے بھی وہ شیشے کی گولیوں کی بجائے وہ سونے کی ڈلیوں سے کھیلا کرتے تھے،
اتنا اس وقت فراوانی تھی، سہولت تھی مال کی، لیکن کوئی نہیں۔ تو لہٰذا جس کو خیر کہا جاتا ہے وہ خیر وہ نہیں جو میرے اور آپ کے ذہن کے اندر خیر ہے، جو عام دنیا کے ذہن کے اندر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، بھئی 4 نعمتیں ہیں جس کو ملی سمجھے دنیا آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجتا لا تبغی حوبا لنفسها ومالہ، ایسا دل جو شکر کرتا رہتا ہے، یا اللہ بہت کچھ دیا، کرم ہے تیرا۔ ایسی زبان جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ایسا جسم جو تکلیفیں آنے پہ صبر کرتا ہے، اور ایسا زندگی کا ساتھی جو اس کی عزت اور مال کا محافظت کرنے والی شریک حیات جو ہے۔ اب اس میں دیکھیں دنیا، مال، اسباب جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں۔ پھر آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع ومن القلب لا یخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعاء لا یقبل او لا یسأل۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ کوئی نہیں، بے فائدہ علم، اور ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہیں، اور ایسا نفس جو کبھی قناعت نہیں کرتا، کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے وہ حرص اور طمع اور مال وہ اسی میں ہر وقت سوچوں میں پھنسا رہتا۔ If wishes were horses, the beggars would ride۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ایسی دعائیں جو رد کر دی جاتی ہیں، جو قبول نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے مجدد پاک فرماتے ہیں جو ہوا و حرص میں خود پھنسا ہوا ہے تو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور ایسے ہی طالبوں کی مختلف استعدادوں کے درمیان فرق نہیں جانتا، اور جب اس نے طریق جذبہ اور سلوک کے درمیان تمیز نہ کی تو بسا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریق جذب کے مناسب ہوتی ہے اور طریق سلوک سے نامناسب ہوتی ہے، اور ناقص شیخ نے راستوں اور مختلف استعدادوں کے درمیان تمیز کے نہ ہونے کے باعث ابتدا میں اس کو طریقے سلوک پر چلایا تو اس نے راہ حق سے اس کو گمراہ کر دیا جیسا کہ وہ خود گمراہ ہے۔ پس جب شیخ کامل مکمل ایسے طالب کی تربیت کرنی چاہیے اور اس کو اس طریق پر چلانا چاہیے جو اس کو چاہیے کہ اول اس چیز کو دور کرے جو ناقص شیخ سے اس کو پہنچی ہے، اور جو کچھ اس کے سبب سے اس کا بگاڑ ہوا ہے اس کی صلاح و درستی کرے، پھر اس کی استعداد کے مناسب اچھا بیج اس کی استعداد کی زمین میں ڈالے، پس اس طرح اچھا سبزہ اگے گا۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ تجتث من فوق الارض وما لها من فوار ومثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ناپاک کلمہ کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہے اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے، اور پاک کلمہ کی مثال پاک درخت کی طرح ہے، اس کی اصل یعنی جڑ ثابت اور اس کی شاخ آسمان میں۔ پس شیخ کامل مکمل کی صحبت سرخ گندک یعنی کیمیا ہے، اور اس کی نظر دعا اور اس کی بات شفا ہے، وبدونہا خرط القطاد، اور اس کے سوا بے فائدہ رنج و تکلیف ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تم کو شریعت مصطفیٰ کے سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ یہی مقصود ہے اور اسی پر سعادت و نجات کا مدار ہے
کسی نے کیا اچھا کہا ہے، محمد عربی کے آبرو ہر دوست راست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر او، محمد جو ہیں آبرو دو جہاں کی، جو منکر ہے اس کا وہی ہے شکی۔ اور ہم اس مضمون کو سید المرسلین کے صلوات و تسلیمات و تحیات و برکات پر ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی حصہ، اس میں سے کچھ حصے پہ ہم نے گفتگو کر لی تھی، اور جو آج اگلا حصہ پڑھا گیا ہے اس میں مجدد پاک نے یہی بات بیان کی ہے۔ اس کو ایک اور مکتوب شریف کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح قلب اور روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ جسم کی بیماریاں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، کسی کے کان ٹھیک نہیں، کسی کی آنکھ ٹھیک نہیں، کوئی پولیو زدہ ہے، کوئی ڈائسینٹری کا شکار ہے، کوئی کانسٹیپیشن کا شکار، مختلف بیماریاں۔ تو ماہر طبیب کے پاس جب جاتے ہیں تو پہلے وہ تشخیص کرتا ہے اس مرض کی کہ اسے بیماری کون سی ہے۔ تشخیص جب تک ٹھیک نہ ہو، علاج ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہی نہ ہو کہ بیماری کون سی ہے تو علاج کیا کرے گا؟ تو علاج اس سے ہونا مشکل۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، ماشاءاللہ وہ بھی پروفیسر ہے، اسسٹنٹ ہے، کہہ رہا تھا آج میں ایسوسیٹ ہونے والا ہوں۔ میں چلو اللہ جلدی کرے۔ اس نے کہا کہ حضور میں کوئی مہینہ ہو گیا، میری داڑھ میں شدید درد ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ایک نکالو، کسی نے کہا دونوں نکلوا دو، کسی نے 3 کا مشورہ دیا، کسی نے آدھی بتیسی کا دیا۔ میں سخت پریشان ہوں، اور نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میرا ایک دوست ہے بچپن کا، کلاس فیلو، تو وہ یہاں پریکٹس کرتا ہوں، سرجن ہے، اس سے ایک دفعہ مشورہ کر لیا جائے، ہمیں تیری بتیسی نہ نکال دیں۔ ان کی اہلیہ نے بھی ریکویسٹ کی کہ پروفیسر صاحب کو ساتھ لے جائیں۔ خیر ہمارا دوست آج کل مانچسٹر میں ہے، نیورو سرجن ہے، بیگم بھی اس کی اسی شعبے سے۔ تو میں لے کے میں نے کہا یہ ہمارا بڑا لاڈلا اسٹوڈنٹ ہے، تو چیک کریں اس کی بتیسی نکلنی چاہیے کہ نہیں نکلنی چاہیے۔ کافی عرصے سے اس کی داڑھ میں بیماری۔ اس نے خیر چیک کیا، اس نے کہا فاروقی صاحب اس کی داڑھیں ساری ٹھیک ہیں، اس بیوقوف کا کان خراب ہے، اس کے کان کا علاج ہونا چاہیے، اس کے کان کے اندر خرابی ہے، وہ پیپ جو ہے وہاں سے ٹریول کر کے اس کے داڑھوں میں چلی گئی ہے، تو ذرا کان سیدھا کراؤ نا ذرا۔ اس نے کان کھچ کے ذرا سیدھا کر کے بیٹری ڈال کے دیکھا تو اس کے اندر خرابی تھی۔ تو اس نے کہا یہ کوئی ایشو نہیں، یہ دوائی لے جائیں ادھر سے 5-7 روپے کی ملے گی، یہ اس کے کان میں ڈالیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ تو واقعی وہ کئی ماہ سے جو تڑپ رہا تھا وہ 2 دن میں اب سناؤ کہنا ٹھیک ہوں۔ تو تشخیص ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری بتیسی نکلنے والی تھی۔ ہماری آج کل ایک اسٹوڈنٹ ہے اسلام آباد میں بھی، بات صحیح ہے، ڈاکٹر بھی، تو میں تیرا کوئی منہ کا جو اینگل ہے تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے، کہندی 7 دند میرے تے داڑھاں کٹ چھڑیاں نے ڈاکٹر نے۔ میں ایڈی کیڑی آخر آ گئی سی۔ کہندی اس نے کہا کہ بس ان میں کھوڑے ہیں یا پرابلم ہے اس طرح۔ تو میں تو روٹ کینال کرا لیتی اور 100 ٹریٹمنٹ ہے۔ کہتے ہو 7 دانت داڑھی نکالنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ روٹ کینال بھی ہو جاتی ہے۔ تو ناقص آدمی کے ٹیکے چڑھ جائے بندہ تو وہ حال خراب کر دیتا ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے مرض کی اسی طرح جو مشائخ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، ان کا پہلا منصب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس مرید آیا، کوئی نسبت
لینے کے لیے یا کوئی نیک راہ مشورہ لینے کے لیے تو المشار مؤتمن، وہ امین ہے تو پہلے ایمانداری سے اس کی مرض کی تشخیص کرے، اسے حسد کی بیماری ہے، اسے جہالت کی بیماری ہے، اسے منافقت کی بیماری ہے، اسے شرک کی بیماری ہے، کفر کی ہے، تکبر کی ہے، خواہشات بد کی ہے، غصے کی ہے، جھوٹ مارنے کی ہے یا جھوٹ بولنے کی ہے، ہیرا پھیری، اس کی بیماری کی وہ تشخیص کرے پہلے، اور پھر اس بیماری کا علاج کرے، اس کو پڑھائیوں وظیفوں اور چلوں میں نہ ڈالے، اس کو وہ ڈوز دے، وہ توجہ دے، یا اس کے لیے وہ دعا کرے کہ وہ اس مرض سے باہر نکلے۔ اس مرض کا علاج کیا جائے۔ اس پہ بہت سی ہماری دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ دایاں گردہ خراب تھا، بایاں نکال دیا۔ اب یہ لطیفہ نہیں، حقیقت ہے۔ ہمارے اپنے بڑے قریبی دوست، تو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو 2 مہینے ہو گئے درد ہی ختم نہ ہو۔ تو اس نے بڑا ڈاکٹروں کو کہا، انہوں نے کہا آپ تو بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ہارڈ پیشنٹ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں خود MBBS ڈاکٹر ہوں، ٹیچر ڈاکٹر ہوں، میں تمہاری آڑی، میری تکلیف ہے، درد ہے، اب اتنے چلو 1.25 مہینہ تو صبر شکر کا، اب اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے، اور میرا میاں بھی ڈاکٹر ہے، بلکہ FCPS ڈاکٹر۔ تو انہوں نے خیر کوئی احساس کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا تو کینچی اور روئی کا پوڑا اندر پڑا ہوا تھا، جو آپریشن کے دوران چھوڑ آئے تھے ڈاکٹر سے۔ تو وہ بڑا رویا پیٹا مجھ سے۔ میں نے کہا اللہ نے تمہیں خبردار کیا ہے کہ تم بھی ڈاکٹر ہو، تو ڈاکٹر اس طرح کی بھی بعض اوقات بادشاہت کر جاتے ہیں، تو تمہیں محتاط ہونا چاہیے۔ مریض بیچارہ جو ہے وہ کس طرح تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، وہ صرف تھوڑا سا اوور لک کر دینے کی وجہ سے، اپنی پروفیشنل جو لائبلٹی ہے اس میں غفلت کی وجہ سے، مریض بیچارہ دل کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا 2 مہینے اسی طرح تکلیف سے تڑپتا رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض لوگ جو ہے وہ اس کام کے لیے موضوع نہیں ہوتے، اور وہ صحیح مرض کی تشخیص نہیں کرتے۔ سرکار کے پاس جو بھی آیا، آپ نے اس کی مرض کا جائزہ لیا۔ ایک شخص آیا مجھے کوئی نصیحت کرے، 3 دفعہ اس نے کہا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ آپ جانتے تھے اس کو مرض یہ ہے کہ میں اس کو ایویں کوئی اور بیماری کا علاج بتاؤں۔ ایک آیا، اس نے کہا بڑے مرض ہیں، ایک چھوڑ سکتا ہوں، ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس کے مرض کا یہی علاج ہے، جو اس کو بیماری ہے، یہ جھوٹ چھوڑ دے گا، سچ کو اپنائے گا، تو اس کا ہر مرض جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ مرشد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مرض کی تشخیص کرے اور اس مرض کا علاج کرے، ان کو وظیفوں اور چلوں میں نہ ڈالے، سنت شریعت کا سیدھا صراط مستقیم کا راستہ جو سہل ترین ہے اس کو اس کی طرف گائیڈ کرے۔ اس کے بعد اس کی استعداد کو بڑھانے کے لیے اس کو ذکر اذکار کی دیگر تعلیمات دے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ طبیب جو ہے وہ مرض کی تشخیص کر کے وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو دیسی گھی چھنے میں ڈال کے پلائیں، اس کو مرغن غذائیں دیں، اس کو طاقتور قسم کی خوراکیں دیں، اس کو اس کے بجائے کڑوی اور کسیلی دوائیاں دیتا ہے، بد ذائقہ دوائیاں دیتا ہے، اور ساگو دانہ یا کھچڑی یا کوئی نرم سی غذا جس کو وہ ہضم کر سکے وہ اس کو دیتا ہے کہ پہلے اس کی مرض دور ہو، اس کی جان بچی رہے، مرض دور ہو، پھر اس کو بتدریج
جو ہے وہ ایسی غذا اس کو پھر مہیا کرتا ہے جس سے اس کی کھوئی ہوئی توانائی واپس آ جاتی۔ یہاں بھی مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض جو صاحبان نسبت ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے سلوک والا، ان کو سلوک کے راستے پہ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ذکر نفی اثبات کرایا جائے، ان کو اس طرح کی عبادات کا راستہ دیا جائے۔ کچھ ہوتے ہیں جو مجذوب ٹائپ ہوتے ہیں، جن کے اوپر جذب غالب ہوتا ہے، تو جو جذب والے ہیں ان کو ذکر اسم ذات کرایا جائے، ان کو درود شریف کی راہ پہ لگایا جائے، ان کو وہ سبق دیا جائے جس کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ اس کو اس طرح سبکن جو ہے اس طریقے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو طریقہ دیا جا رہا ہے۔ دو قسم کے مزاج ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے اچھے مخلص پیر بھائی ہوتے تھے، تو ساری دنیا رو رو کے ان کے آنسو ختم ہو جاتے تو ان کا ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے اندر کوئی درد اور رکت پیدا نہیں ہوتی۔ تو قبلہ عالم نے فرمایا کہ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ استعداد بھی آنی شروع ہوئی۔ ویسے کوئی کمی نہیں تھی، ہر اعتبار سے اہل رسول بھی تھے، نیک و صالح بھی تھے، محنتی بھی تھے۔ تو آپ نے ان کو اس طریقے سے گائیڈ کیا کہ جو اس کی ضرورت تھی، اور پھر جو ہے جس کو وہ طلب کر رہے تھے بعد میں وہ نعمت بھی ان کو میسر آئی۔ تو اسی طریقے سے یہ بہت ہی پیچیدہ ترین ایک عمل ہے تعلیم و تربیت کا، اس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے، لیکن مجدد پاک نے یہی فرمایا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط سبق کسی ناقص استاد سے لے لیا ہے تو پہلے اس سبق کو کھرچ کے باہر پھینکنا پڑے گا، اور پھر اس کی زمین کو صاف کر کے نیا سبق ڈالنا پڑے گا۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آئی کہ میں 1.5 سال سے ایم اے اردو کی تیاری کر رہی ہوں، تو ابھی میرے 4 کتابیں ہو گئی ہیں، اتنے ناول ہیں 4 ہو گئے، میں مر جانی تو جس حساب سے لگی تو 10 سالہ منصوب ہے، اور گھر والے تیرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اور 2 مہینے میں کوئی رشتہ مل جائے، تیرا بیاہ ہو جائے، ایم اے اردو تو گیا۔ تو 1.5 سال میں تو نے اتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا اتنی ٹیوشن بھی دیتی ہوں، باقاعدہ جا کے 2 گھنٹے پڑھتی پڑھا۔ تو میں نے کہا یہ کام تو ہم انشاءاللہ کہ تو 2 مہینے میں ہم کرتے ہیں، تم جو 10 سال میں کرنے جا رہی، داخلہ بھیجو جلدی سے۔ پتہ کیا لیٹ فیس کے ساتھ جا رہے، میں بیچ دوں، لیٹ فیس سے داخلہ بھیج دیا، اور اس کو طریقہ سمجھایا کہ پہلے تو وہ اس کے دماغ سے بات کھرچ دی کہ پرائیویٹ تم 4 سال میں کرو گی بڑی مشکل سے، اور یہ ہوگا پہلے پارٹ 1 پھر پارٹ 2 پھر ایسے ایسے۔ میں کہا کوئی ضرورت نہیں، کٹھا داخلہ دے۔ تو الغرض 2 ماہ میں اس کو وہ جو اس نے رانگ کانسیپٹس دماغ میں ڈال دیے تھے ان کو پیر نکالا۔ میں اب تم نے اتنا عرصہ اس گلی سے نہیں گزرنا، جس دن طرح میں اردو ہو جائے گا اس دن وہاں ڈگری ان کو دیا نہ جا، سند کی فوٹو کاپی۔ تو باہر کیف 2 مہینے میں 50% پلس نمبر لے کے ایم اے اردو ہو گیا اس کا۔ میں نے کہا خود نہیں جانا فوٹو سٹیٹ کرا کے کسی کے ہاتھ پروفیسر صاحب کو دیا، وہ کمپیٹنٹ ہے لیکن وہ اس شعبے میں تمہیں گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو تیری ضرورت۔ تو رزلٹ آیا تو اگلے مہینے اس کا بیاہ ہو گیا، وہ فیصلہ آباد چلی گئی۔ اب ایم اے تو تھا
بی ایڈ اس نے پہلے کیا ہوا تو وہاں اس کو نوکری مل گئی سرکاری، تو منزل آسان ہوگی۔ تو جس راہ پہ اس نے چلایا تھا، کبھی بھی اس کے ایم اے نہیں ہونا تھا، اس سے پہلے شادی ہو جانی تھی، وہ بی ایڈ بھی بیچارہ دھرے کا دھرا رہ جانا تھا، نہ اس نے ایس سبجیکٹ اسپیشلسٹ لگ سکنا تھا، نہ اس کو وہ راز، تو کیونکہ وہ اس شعبے کا نہیں تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ آیا اسی طرح، اس کو پیار سے چودھری صاحب کہتے تھے، تتلے علی سے تعلق تھا، پتہ نہیں چودھری ثناء اللہ نام۔ اس نے کہا مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے، میں فلاں ایم اے انگلش کی تیاری کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں استادوں کے پاس میں نے بڑا ٹائم لگایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ تم ایم اے انگریزی کر گئے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مونچھیں مٹا دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نے تو مجھے پہلے کہا پوری ڈکشنری یاد کرو، تو میں نے ساری ڈکشنری رٹ لی۔ پروفیسر ذکاء اللہ صاحب کو شاید یاد آ جائے، تتلے علی کے چودھری ثناء اللہ، بہاولپور اس کو بھی بھیجا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کریں، انہوں نے ٹیسٹ دیا۔ میں نے کہا آپ کو 2 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہے، ویسے روٹین میں کمپوزٹ ایم میں 6 ماہ میں میکسیمم کرا دیتا ہوں، آپ کو 4 مہینے میں کراؤں گا، کیونکہ آپ کی بنیاد ٹھیک ہے۔ وہ بڑا ہنستا رہا کہ فیصل کیسے ہو گیا؟ میں تمہیں بھیجا کس نے؟ وہ فلاں بندے نے بھیجا ہے، میں انگریزی کرنی تو عظیم اکیڈمی چلے جاؤ۔ میں یہ میری سر درد ہے، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ ایکسٹراڈنری بچہ ذہین تھا، محنتی تھا، وہ 15 دن پہلے ہی سارا کورس مکمل کر گیا۔ اس نے کہا چلو مزید ذرا دوسری دفعہ ٹیسٹ دے دیتے، تو فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو بجوایا۔ تو میں نے کہا اب تم نے اس کالج نہیں جانا، نہ ان ٹیچروں کو ملنا ہے، صرف جب کامیاب ہو جاؤ تو فوٹو اسٹیٹ دے آنی، بھیج دینی۔ تو اللہ کی توفیق سے فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ 50% پلس نمبر لے کے ہم انگریزی کر گئے۔ میری عادت نہیں تعاقب کرنے کی، وہاں اس کے بعد کہاں گیا یہ مجھے پتہ چلا، اس نے کوئی کالج بنا لیا ہے، کوئی اپنا اچھا سلسلہ۔ تو وہ جو 2 سال سے لگا ہوا تھا، تو وہ بیچارہ جو ہے ٹیکے چڑھا ہوا تھا ایسے دانشوروں کے جو اس کو گھما رہے تھے اور مایوسی کی گولیاں دے۔ میں نے پہلے وہ کنسپٹ ختم کیے، چھوڑو اس کو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہیں ہماری سیٹ پہ قبضہ نہ کر لے، حالانکہ ہر ایک کا مقدر اپنا، اللہ کے فضل سے تمہارا ماسٹر ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بعض ایسے ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں کہ وہ انہی کھیل کود میں لگائے رکھتے ہیں، بعض جانتے بھی ہیں لیکن پورا ٹریک نہیں دیتے، بعض جانتے ہیں لیکن سکھا نہیں سکتے۔ تو یہی پیروں کا حال ہے، بعض اسی دھیان لگائے رکھتے ہیں، سال ہر سال 2 سال بعد کوئی ایک نئی چٹکی دے دی، لو بھائی یہ ایک تمہارا وظیفہ آ گیا، پھر اور 6 مہینے کے بعد کوئی اور نئی چٹکی دے دی۔ ہم سب سے پہلے آگے پورا شجرہ رکھ دیتے ہیں، ساری چٹکیاں چٹکے ہر شے اس کے اندر ہے، جو تیری حاجت و ضرورت پوچھو اور بسم اللہ کر کے چلتے چلے جاؤ۔ تو جس طرح ہمیں ہمارے شیخ نے رہنمائی دی، بلکہ بعض مشائخ نے کہا کہ آپ مجدی صاحب کس کام لگے ہوئے ہیں، کل کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوکرے آپ ان کو خلافتیں دے رہے ہیں اور پگیں سر پہ رکھ رہے ہیں، ذرا رفتار کم کرو۔ ہم تو پہلے جو ہے وہ اچھی طرح 8-10 سال اپنا نظام چلاتے ہیں، پھر جو ہے جس طرح ہمارے جو اکثر ڈاکٹریٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال پہلے ان سے خدمت لے لیں، اس کے بعد پھر کروا دیں گے، کیوں نہیں کروانا جس ٹارگٹ کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ بچوں کو نوکری لگائیں، کچھ 4-5 سال ان کی پہلے تنہائیں کھائیں، روٹی کھائیں، پھر کرائیں گے بیاہ، کیوں نہیں کرنا بیاہ۔ بعض کہتے ہیں بس اس قابل ہو گیا، بسم اللہ کرو، شادی کرو، اپنا گھر بسائے۔ تو بالکل یہ ایک پیشہ بن چکا ہے
یہ ایک تجارت بن چکی ہے، ایک سیپ بن چکی ہے، الا ماشاء اللہ، جس کی طرف مجدد صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ جو ناقص ہے وہ لے ڈوبے گا تمہیں، جو جاہل ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں پھینک دے گا۔ تو وہ اس شے کا کام ہے پہلے ان مسکنسیپشن کو اس کے دماغ سے باہر نکالے۔ ہمارے اکثر دوست میں انگلش ہے، فرانسس بیکن، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بت بیٹھے پہلے ان بتوں کو توڑو، اگلا کام پھر شروع ہوگا۔ تو سرکار نے بھی مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے وہ بت جو جس کو وہ پوجا پاٹ کر کے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو ان کے سامنے روند دیا اور لاٹھیاں مار مار کے، پتھر مار مار کے ان سب کی درگت کر کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں جھوٹی سی فراڈ ہے، اسی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو اسی طرح انسان کے اندر جو مسکنسیپشنز بیٹھے ہوئے، اب وہ بات جو آپ کے اس وقت عرض کرنے کے لائق ہے، میں عرض کروں صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، باقی سارے دروازے کھلے ہیں۔ مفسر بن سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، صوفی بن سکتے ہیں، درویش بن سکتے ہیں، شیخ بن سکتے ہیں، شیخ طریقت بن سکتے ہیں، شیخ المشائخ بن سکتے ہیں، بلکہ روب زمین میں سب سے اونچے ترین درجے پہ جو تقوی پہ بیٹھا ہے وہ بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا بننے کی کوشش کرو، طلب کرو۔ دعا نہیں اللہ کریم نے اہل ایمان کو سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں صرف متقی نہیں بنانا، ہمیں متقین کا پیشوا بنانا ہے، امام بناؤ۔ یہ دعا سکھائی۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں پیچھے نہیں، سب سے آگے جانا۔ کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ نے انسان کی ہمت و طاقت میں نہ رکھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ساری عمر جو ہے ہم ان کے جوتے گانٹتے رہیں، کیوں؟ آپ انڈسٹریز بن سکتے ہیں، وہ کوئی عرش سے نہیں اترے اور تم درخت سے اگے ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں کہا کہ کسی محنت کرنے والے کی میں محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ چاہے ذرہ برابر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر ریشہ جو اتنی بھی ہو، میں اس کو بھی نہیں ضائع کرتا، میں اس کا بھی صلہ دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، من عامل صالحا من ذکر او انثی، پھر یہ تخصیص بھی کاٹ دی کہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، مرد ہو یا عورت، ہم اسے عظمتوں کی بلندیوں تک لے جائیں گے، اور اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم خود اس کا بازو پکڑ کر منزلوں تک لے کے جائیں گے۔ من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ کہتا ہے قدم تم بڑھاؤ، منزل پہ پہنچانا تیرے ماں باپ کی کا بھی محتاج نہیں رہنے دوں گا، تجھے استادوں کا محتاج بھی نہیں رہنے دوں گا، تجھے نصاب کا محتاج بھی نہیں رہنے دوں گا، میں خود تیری دستگیری کرتے ہوئے جنت کے راستوں پہ چلا دوں گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وہ کون سا اگتا ہے جو واہ ہو سکتا نہیں، ہمت کر انسان تو کیا ہو سکتا نہیں۔ مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ تو آپ کے عزم ہونا چاہیے، ہمت و جرت ہونی چاہیے، اور بڑے خوش بخت ہیں کوئی اچھا رہنما مل جائے۔ تو جن کو رہنما غلط ملے اور مسکنسیپشنز ان کے دماغوں میں ٹھونس دی گئی، وہ تو پیدا دیکھو نا، جو ان کے اندر جو عقیدہ ہے، ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہیں، برمن، کھشتری، ویش و شودر۔
شودر کا بچہ ذہین ہو، محنتی ہو، ایماندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دانشور ہو، وہ کہتے ہیں تم ساری زندگی صرف گٹر اور نالیاں صاف کر سکتے ہو کیونکہ تم شودر ہو۔ اور برمن کا بچہ بھینگا ہو، کانا ہو، انا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، جاہل ہو، کمار باز ہو، کتے لڑانے والا، رچھ نچانے والا، جو مرضی ہو، کیا کیونکہ تم برہمن کے گھر پیدا ہوئے تم دیوتا ہو، تیری پوجا کی جائے گی۔ اسلام میں اس تصور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سرکار نے خبردار، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا، سارے نسلی تفخر میں نے پاؤں کے نیچے روند دیے ہیں۔ حالانکہ کیسر لا کیسر بعد ذالک، حالانکہ کسرا لا کسرا بعد ذالک، کیسر ہلاک ہو گیا، کوئی کیسر ہونے کا دعویٰ نہ کرے، کسرا ہلاک ہو گیا، کوئی کسرا ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ تو سرکار نے وہ مسکنسیپشن کو بوتی توڑ دیے اور بلال حبشی جیسا وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیے، وہ کنسیپٹ ہی توڑ دیا۔ وہاں جو خاندان اور برادری کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو گھٹیا سمجھتا، وہ اللہ کی نظر میں گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ تو آپ نے وہ کنسیپٹ کو توڑا جو انہوں نے بٹھایا تھا، نہیں 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 نہیں، یہ صرف فلاں برادری، ان کی صرف یہ ان کا سٹیٹس ہے، یہ کعبے کی چابی صرف وہ کھول سکتے، یہ بتوں کی پوجا صرف وہ کر سکتے۔ اب دیکھ لیں ہندو بیچارہ کوئی دیکھ لیتا کسی بامن کا چہرہ تو اس کو مار مار کے دھون نکال دیتے، کوئی ویدوں کے لفظ سن لیتے کان میں اس کے سیسا ڈال دیتے، مندر میں چلا جاتا تو اس کا گاٹا اتار دیتے۔ تمہیں کیسے جرأت ہوئی، کمین لوگ، تم گٹیا بشٹ۔ سرکار نے ان کنسیپشنز کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو موضوع وہ نہیں کہ ہم ساری بات ادھر ہی لے چلیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کو استعداد دی ہے، لیکن یہ شیخ کا کام ہے کہ اس کے اندر جو خوف، ہراس، دہشت اور اس طرح کے جھوٹے بت بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو توڑے اور اس کو بتائے کہ تم کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہو، اور اللہ کا شیر و شہباز اس کو بنا دے۔ سرکار کے قدموں میں جتنے لوگ آئے کیا تھے؟ اے عمر تیری کیا حیثیت تھی، تجھ سے 6 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج تو ساری دنیا کو سنبھالے بیٹھا ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ استاد محترم کا کمال ہے جس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ مجدد صاحب نے قرآن کی آیت دی ہے کہ گندی بات، گندا عقیدہ، گندا نظریہ جو ہے وہ گندے درخت کی طرح، جس کو کوئی قرار نہیں، اور پاکیزہ کنسیپٹ جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں آسمان سے بھی اونچی ہیں۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ شیخ کامل اکمل ہو جو سارے طریقت کے راستوں سے آگاہ ہو، اتصال ہو، قرآن حدیث فقہ دین اسلام کا وہ عالم ہو، عامل ہو، اور وہ ان بھول بھلائیوں سے اور ان نفسانی اور شیطانی خواہشات اور حملوں سے آگاہ ہو جو انسان کو راستے میں پیش آ سکتے۔ ہم اپنے معاملات اپنے شیخ و مرشد کے نوٹس میں لاتے تھے کہ ایسے دیکھا ہے، یہ مشاہدہ ہوا، وہ مشاہدہ ہوا۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت و صحبت میں اتنا عرصہ قیام ہوا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنا عرصہ یہ ہوا، تو آپ فرماتے تھے بیٹا سلوک کی تفصیلی سیر جو ہے اور منزلیں طے کرائی جا رہی ہیں تاکہ
اگر خود ان باتوں کو سیکھو گے تو کسی دوسرے کو سکھاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری جیب میں ہمیشہ کاغذ ہوتا ہے جس میں کم از کم 17-18 سوال لکھے ہوتے تھے۔ جب بھی میں دیکھنا کہ کبر عالم کو ذرا تھوڑی سی فرصت ہے یا ماحول ذرا نارمل ہے تو میں سوال پوچھنا شروع کر دیتا اور چھوٹے چھوٹے جواب بھی لکھتا رہتا۔ بعض ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ یہ ہمیں خواہ کا مغز چاٹتا رہتا ہے، اس کو منع کریں۔ تو فرمایا کہ بیوقوفو، ہمارے تمہارا اثر یہی رشتہ ہے، علم دین سیکھنے کا، اللہ کی رضا کے راستے، طریقت کی منزلیں، شریعت کی منزلیں، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچوں میں ایسا بھی ہے جس کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، اور وہ آگے قدم بڑھانا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے وہی توجہ دی۔ یہ 21 ایم اے اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ خالی چنے چبا کے نہیں ہو سکتے، یہ ان کی دعا اور ان کی گائیڈنس تھی، ان کی وہ رہنمائی تھی۔ تو وہ تڑپ اور لگن ہوگی تو اللہ کریم خود راستے کھولتا چلا جائے گا، منزلیں دوڑ کے قریب آتی چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں بہت امپارٹنٹ اور اہم ہے کہ اپنی مجلس و صحبت کو ایسے لوگوں سے وابستہ کریں جو تمہیں اللہ رسول کی رضا کے راہ پر، دین کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ، بھلائی کے راستے پہ لے کے چلیں۔ ورنہ روزی روٹی تو سکھ بھی کماتے ہیں، ہندو بھی کماتے ہیں، ہم کتنا کو کٹھا، فرعون سے زیادہ تو دولت نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ کامیابی کا راستہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آخری حصے میں مجدد صاحب نے دوسرا اس مکتوب کا عنوان ہے کہ آپ کے علم میں یہ آیا کہ خانہ کے حلقہ عوام میں ایک بندہ ہے، شاعر ہے، آل رسول بھی ہے، لیکن گمراہ ہے، بے دینیت کا شکار ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میری رگے فاروقی پھڑکتی ہے جب میں شرع کے خلاف کوئی حرکت اور کام دیکھتا ہوں، اور مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تا وقت کہ اس کو سیدھا نہ کیا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ سرکار کا بھی فرمان ہے تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے روک دے، نہیں ہمت زبان سے روک دے، نہیں ہمت دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ خرابی یہ تھی کہ وہ شاعر تھا تو اپنا اس نے تخلص رکھا ہوا تھا کفری، یعنی جو کفر کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو تمام بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھائی صادق نے بیان کیا کہ آپ کے ہم نشین فاضل شاعروں میں سے ایک شخص شعر میں اپنے آپ کو کفر کے لقب سے ملقب کرتا ہے، حالانکہ وہ بزرگ سادات اور شریف خاندان میں سے ہے۔ ہائے افسوس، کیونکہ یہ بھی ایک بعض کا ایویں ہم ایک خوش فہمی دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی بس وہ فلاں خاندان کا تو وہ سب کچھ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا سگا کنان نبی زادہ تھا، کافروں سے مل گیا، برائی کی راہ پہ چل پڑا، تو طوفان نوح نے اس کو ایگزمپٹ کر دیا؟ نہیں، غرق کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ تیری آل سے ہی نہیں، جو تیرے راستے پہ نہیں چلتا چھوڑو اس کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے 10 پتر سکے 40 سال اپنے ابے کو رلاتے اور پٹاتے رہے تاکہ وہ بیچارے بلائنڈ ہو گئے اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا وہ نبی زادے نہیں تھے؟ 40 سال تک انہیں رلا کے، ان کو پٹا کے حشر نشر کر دیا، نہ خود توبہ کی اور نہ باپ کی بات سنی، اور نہ اس راہ پہ تا وقت کہ یوسف علیہ السلام کو ترس آیا اور انہوں نے کان شان پکڑ کے کھینچ کھونچ کے ان کو بھی سیدھا کی، کیونکہ وہ اس وقت نبوت کے منصب فائز ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر کے وہ بت توڑے
اور ان کو صراط مستقیم پہ چلایا۔ تو غلطی خطا جو ہے اصل کرائٹیریا سنت اور شریعت ہے، کوئی ذات برادری خاندان قبیلہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ہائے افسوس اس کو اس برے اسم پر جس کی برائی ظاہر ہے، کس چیز نے برانگیختہ کیا، حالانکہ مسلمان کو لازم ہے کہ ایسے اسم سے ایسے بھاگے جیسے ہلاک کرنے والے شیر سے، اور اس کو بہت ہی برا سمجھے، یعنی جیسے شیر سے بندہ ڈر کے بھاگتا ہے یہ کھا جائے گا، تو اس طرح ایسی گندی چیزوں اور گندی باتوں سے دور بھاگنا چاہیے۔ تو اس نے اپنا تخلص رکھا ہوا ہے اور بڑے برملا وہ شعر و شاعری میں اس کو استعمال کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، اور فرماتے ہیں اور اس کو بہت برا سمجھے کیونکہ یہ اس پسندیدہ مکروہ ہیں، اور مسلمان کافروں کے ساتھ دعوت رکھنے اور ان پر سختی کرنے کے لیے مامور ہیں، پاس ایسے برے اسم سے کنارہ کرنا واجب ہے، اس کو فوراً جو ہے اس برے عمل سے روک دیں، اور کہیں یہ کفر کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کفر اور کافروں کے طور طریقوں کے بارے میں وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور یہ بعض مشائخ قدس سرہم کی عبارتوں میں شکر کے غلبہ کے وقت، اب آگے ظاہر سوال پیدا ہوا کہ بعض بڑے بڑے بزرگوں نے بھی بعض ایسے کلمات کہے ہیں شکریہ جو بظاہر شریعت کے خلاف ہیں، جس طرح منصور اللاج تھا، سارے علماء نے مجموعی فتویٰ دیا کہ یہ واجب القتل ہے، شریعت کے حکم پہ عمل کیا گیا۔ بے شک وہ اولیاء بزرگوں کی صف میں تھے، لیکن وہ رجوع نہیں کیا، انہوں نے تائب نہیں ہوئے، اس عمل کو ترک نہیں کیا، جیل میں جا کر بھی آخری لمحوں تک بھی وہ انا الحق کہتے ہو، میں اللہ جی کتنے پانچ دی پھر دیو، میں خدا ہوں، جس طرح وہ فرعون کا کہنا انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہوں۔ تو انہوں نے تو کفر میں، لیکن یہ شدت محبت میں، ان سے شکر کی حالت میں، یوں سمجھیں کہ بیہوشی طاری ہوئی، ہوش اڑ گئے، اور اسی میں وہ سوچ میں وہ مجدد صاحب نے لکھا اگر منصور اللاج میرے دور میں ہوتا تو میں اس کو چھوٹی سی چٹاکی مار کے اس منزل سے نکال لیتا جہاں اس کی سوئی اڑ گئی تھی یا پھنس گئی تھی۔ اور یہ بعض مشائخ قدس سرہم کی عبارتوں میں شکر کے غلبہ کے وقت کفر کی تعریف اور زنار باندھنے کی ترغیب وغیرہ پائی جاتی ہے، تو اس کا مفہوم ظاہر سے پھیر کر تعویل و توجیہ پر محمول ہے، یعنی اس کی کوئی تعویل ایسی کرنی چاہیے، کیونکہ اہل شکر کی کلام اچھے مفہوم پر حمل کی جاتی ہے اور اپنے ظاہر سے پھیری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ شکر کے غلبہ کے باعث اس قسم کے ممنوعات کے حرکات میں معذور ہیں، باوجود کہ ان بزرگواروں کے نزدیک کفر حقیقی اسلام حقیقی کی نسبت نقص و عیب ہے، اور وہ لوگ جو اہل شکر نہیں ہیں وہ اگر ان کی تقلید کرے تو معذور نہیں ہے، نہ ہی ان کے نزدیک اور نہ ہی اہل شرع کے نزدیک، کیونکہ ہر چیز کے لیے خاص موسم وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز اس موسم میں اچھی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے موسم میں بری، اور دانا آدمی اس کو دوسری پر قیاس نہیں کرتا۔ یعنی طریقہ تو سلوک کی منزلوں میں ایک صوفی پہ وقت آتا ہے جس کو مجدد صاحب نے جو ہے وہ اس کے لیے کہا کہ مقام جمع الجمع، اس میں صوفی اتنا اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو وہ اس حالت میں، لیکن جب وہ اس حالت سے باہر نکل آتے ہیں تو طائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ باجدی بستامی سید الطائفہ سے بھی ایسا عمل ہوا تو سبحانی ما اعظم شانی، فرمایا مجھے قتل کرو، میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جو شریعت کے خلاف ہے؟ سبحان ہونا تو اللہ کی شان، سبحان ربی الاعلی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو میں تو سبحان کہاں سے ہو گیا؟ تو اب جس طرح حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ مریدین پھر تلواریں اور خنجر لے کے پھر ہو گئے کھڑے،
جب وہ شکر کی کیفیت اور وہ وجد کی حال آیا تو پھر وہی بات، انہوں نے پھر اپنا کام کیا جو شیخ نے اجازت دی تھی، میرا گاٹا اتار دینا، قتل کر دینا مجھے، یہ تو صریحاً کفر ہے، شرک ہے۔ تو انہوں نے تلواریں چلائیں، خنجر چلائے، جو اجازت تھی۔ تو جب وہ حالت نارمل ہوئی تو لیکن تلواریں چلائیں، یوں لگے جیسے ہوا میں تلواریں پھر رہی ہیں۔ فرمایا آج تو نہیں میں نے کوئی ایسی غلط بات کہی، حضور آج بھی آپ نے وہ کلمہ بولا تھا، تو تو نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضور یہ تلواریں، یہ خنجر ہم تو مار مار کے تھک گئے۔ فرمایا پھر میں مرا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے جس کی محبت میں غرق تھا اس کا غلبہ تھا، لہذا پھر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن حواس کی حالت میں، ہوش و حواس میں آپ نے 1% بھی اس کی تائید نہیں کی۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کو محمول کرنا چاہیے اس حالت پہ کہ وہ مجبور ہیں اس وقت، جو کیفیت ان پہ چل رہی ہے ان سے ایسا جملہ، جب وہ شکر سے صاحب کی منزل میں گئے تو پھر کبھی ایسی بات نہیں کہی، وہ نہ کبھی اس کی کوئی تعلیم دی۔ دیکھیں نا، کلوروفارم ایک دوائی ہے جو ڈاکٹر جو ہے وہ انتھیزیا دیتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا سنگھاتے ہیں۔ تو ہرنیوں کا میرا بھی آپریشن ہوا تو وہ دھواں سا تھا، ہلکا سا انہوں نے سنگھایا، تو پھر مجھے اس کے بعد نہیں پتا۔ اس وقت تو شاید جس وقت میں بیڈ پہ تھا اور سارا انہوں نے آپریشن علاج کر کے فارغ کر دیا۔ تو اس کلوروفارم کی کیفیت میں چاہے کوئی ٹانگ کاٹ کے لے جائے، کوئی شاید نہیں، تو ان کو بھی اللہ کے عشق کا کلوروفارم باز کا چڑھ جاتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے کنٹرول سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا۔ بابا بلے شاہ نے بھی یہ بات کہی نا، چل بلیا ہن اتھے چلیے جتھے ساری ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا، تے جے میں تینوں باہر آکھاں تے میرے اندر کون سمانا، میں بھی توں میں تے توں بھی توں میں تے چ بلا کون نہ مانا۔ وہ محتاط سا انہوں نے نا ایک راستہ بنا کے اپنے دل کی وہ کیفیت بیان کر دی۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک فیض آئی ایک لمحے کے لیے، مجدد صاحب پہ بھی آئی تھی، وہ آپ نے خود سارا لکھا پایا، میں خود اس سے گزرا ہوں۔ مجھے بھی جب وہ چشتی رنگ چڑھا تو کہا کہ جس دسترخوان سے سرکار کھا رہے ہیں میں بھی کھا رہا ہوں، ہم دونوں حضور کے شاگرد ہیں۔ تو بعد میں پھر آپ طالب حضرت شاہ ولی اللہ جیسا بزرگوں پہ آیا، انہوں نے بھی نعرہ مارا، کہاں جا رہے ہو حاجی لوگ مکے نو جاندے سا جانا تخت ہزارے، جت وال یار ات وال کعبہ پائیں وے کتابہ چارے، جس کو تم ڈھونڈتے ہو سجدے کرتے پہ وہ رات ادھر ہی تھا، مجھے دیکھ لو، چھوڑو ادھر ادھر۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں عارضی سی، کیونکہ اس سے فقر کی دنیا میں صوفی کوئی ادھر ٹک جاتا ہے، بعض چھلانگ مار کے نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن یہ مقام جمع اور جمع کے بعد پھر فرق بعد الجمع اور فرق مطلق، مجدد صاحب آتا ہے پھر وہ اگلی سٹیجز، جتنے اولیاء کاملین ہوئے اللہ نے ان سب کو محبت پیار سے اس راستے سے گزارا ہے۔ اب اس کی تائید میں اس ٹائم کوئی میرے پاس، حضرت صاحب سے ہم نے یہ بات سنی تو میں وہ عرض کر رہا ہوں، غوث اعظم پہ وہ کیفیت آئی، شیخ عبد القادر جی، وہ فرمایا کہ وہ کوئی عیسائی تھا نا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تو آپ بھی مردہ زندہ کریں، میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا کیا کہتے تھے وہ؟ جو وہ کہتے تھے کم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، ٹھوڈ مار کے مردہ نکلا تھا، کب آپ نے ٹھوڈ مار کے کم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، مردہ باہر نکلا۔ تو وہ کیفیت ایک
اس میں جب ہوتا ہے فنائے مطلق کی جب کیفیت ہوتی ہے تو گزر جاتا ہے بندہ اس میں سے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اور دوسرے موسم میں بری اور دانا آدمی ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کرتا. بھائی اس وقت اس کی اور حالت تھی، اس سے ہو گئی، اب وہ تائب ہو کے یا ان راستوں کو چھوڑ کے صاحب کی منزلوں میں آ گیا ہے. لہٰذا اب وہ پرانی باتوں کو قیاس اس پہ نہ کیا جائے، نہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے اور نہ وہ جو ہے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. پوچھا کہ حضور ہمارا کیا بنے گا؟ وصال ہونے لگا نا مریدوں نے. فرمایا یار مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے چاہنے والے یار خوف نہ کر، جو جس کو اللہ کہتے ہیں وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کچھ وہی ہے. مریدی لا تخف اللہ ربی. پس میری طرف سے اس کو التماس کریں کہ اس اسم کو دور کر دو، کسی اچھے اسم سے بدل دے اور اپنے آپ کو اسلامی لقب سے ملقب کرے، کیونکہ یہ بات مسلمان کے حال و قال کے موافق اور اسلام کے مناسب ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور اس میں اس تہمت سے بچنا ہے جس سے بچنے کے لیے مامور ہے. اتقوا من مواد تہمہ، ایسی سچی کلام ہے کہ اس پر کسی قسم کا غبار نہیں. کہتے ہیں جس جگہ پہ تہمت پڑ سکتی ہے وہاں جاؤ ہی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنًا خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، بے شک بندہ مومن مشرک سے بہتر ہے. یعنی کوئی غلام ہے لیکن مومن ہے تو وہ مشرک سے بہتر ہے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام اس شخص پر جو ہدایت پر چلتا ہے. تو اس آخری حصے میں مجدد صاحب نے وہی پیغام دیا کہ وہ اپنے اس لقب کو ختم کریں اور اپنے ساتھ کوئی اسلامی لقب لگائیں، کوئی اسلامی نام کو وابستہ کریں. کفر کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، ایمان کو پسند کیا ہے، تو کوئی اہل ایمان والا اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ لقب استعمال کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.